آج کا پہلا سوال ہے کہ سرکار کی جانب سے ملنے والا پیسہ جو 60 سال کے بعد لوگوں کو پینشن اسکیم کے تحت ملتا ہے اس کو لینا جائز ہے یا نہیں؟ جی ہاں، اگر آپ ایلیجبل ہیں اس پینشن کی اس اسکیم کے اور آپ نے اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کری ہے تو آپ گورنمنٹ کی طرف سے گفٹ ہے لے سکتے ہیں۔ میری والدہ بیمار ہیں اور میں نے ان کو بہت مرتبہ دوائی کھلانے کی کوشش کری لیکن وہ دوائی نہیں کھاتی، ان کو وہم ہے اور وہ میری بات نہیں مانتی، کچھ بھی کرتی رہتی میرے ساتھ۔ تو مجھے کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے کہ میں کیا غصہ کر کے اپنی والدہ کو دوا کھلا سکتا ہوں، نہیں کھلا سکتا۔ بھائی دیکھیے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہر حال میں ہے اور شرعاً یہ ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کی دوا نہیں کھا رہی، کسی میں ملا کے کھلا دیں، لیکن یہ آپ کو لائسنس نہیں ملتا ہے اس بات کا کہ اگر وہ نہیں ماننی تو آپ غصہ کریں۔ اگلا سوال ہے، خالص ترین تانبے سے تیار کردہ چیزیں جس پر روحانی الفاظ گدے ہوئے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کڑے یا کوئی ایسی چیز یا پیالہ، یہ سب چیز جن سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جادو نظر جنات سے انسان محفوظ رہتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، ہاتھ میں کڑا پہننا مسلمانوں کے لیے یہ عورتوں سے مشابہت ہے، اس لیے یہ جائز نہیں۔ ہاتھ میں کڑا پہننا، ہاتھ میں ایسی چیز پہننا، چین پہننا جس سے انسان عورتوں کے مشابہت کرتا ہے۔ آج کل لوگ سلمان خان کی طرح بڑی مشابہت کرنے کے لیے چینیں پہنتے ہیں ہاتھ میں، تو یہ سب چیزیں اسلام کے خلاف ہیں، کیونکہ آپ کو یہ مرد جو ہے ایک عورت کی مشابہت کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیا ہے، وہ کہیں گے ناجائز، حرام نہیں ہے لیکن مکروہ ہے۔ بہرحال ہمارا ایک عزیز ایک عیسائی کیتھولک لڑکی کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کی والدہ چاہتی ہیں کہ اس کا نکاح ہو جائے، کیا اس کا نکاح اس لڑکی کے ساتھ جائز ہے؟ دیکھیے، آج کل کے زمانے میں کتابیہ کے ساتھ اگرچہ نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں پیور اہل کتاب موجود نہیں ہے۔ اگر آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ پیور اہل کتاب ہیں تو ان کا نکاح ہو سکتا ہے، ورنہ مشکل ہے، نہیں ہو سکتا، کیونکہ آج کل ہے ہی نہیں۔ مفتی صاحب، میرا سیمنٹ کا کاروبار ہے، ایک سیمنٹ کا بیگ 300 روپے کا ملتا ہے، لیکن میں کبھی کبھی گراہکوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے میں نقصان میں بیچ دیتا ہوں 10 روپے، تو کیا یہ میں کر لوں؟ مجھ سے کسی نے کہا بھائی تم اس کو کر کے ناجائز کام کر رہے ہو۔ نہیں، دکان چلانا یا پروفٹ میں بیچنا یا لاس میں بیچنا یہ آپ کا خود کا فیصلہ ہے، لیکن اگر آپ کی یہ نیت ہو کہ میرے برابر میں ایک اور دکان ہے، میں اسے برباد کر کے رہوں گا، تو یہ غلط نیت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسٹمر کو اپنا عادی بنا رہے ہیں اور کسٹمر کے ساتھ کمفرٹ لیول بنا رہے ہیں تو یہ آپ کی خود کی مرضی ہے، لیکن نیت صحیح ہونی چاہیے کہ مجھے برباد نہیں کرنا کسی کو۔ صدقات بلاؤں سے ختم کرنے کا ذریعہ ہے، بعض لوگ بکرا ذبح کرانا صدقہ سمجھتے ہیں، مفتی صاحب صدقے کی حقیقی ترغیب کیا ہے؟ آج کل بیچارے بکروں پہ بڑی مصیبت آ جائے گی، ہر چیز جو ہے بکرا کرانے سے حل نہیں ہوتی۔ صدقہ خیرات، صدقہ جان کا بھی ہوتا ہے، صدقہ مال کا بھی ہوتا ہے، صدقہ جانور کا بھی ہوتا ہے۔ صدقہ سب سے بہترین وہ ہے جو کرنے میں آپ کے دل پر بوجھ ہو، وہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے جیب سے روپیہ نکلنے میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے تو وہ جس سے تکلیف ہو، سب سے بہترین صدقہ وہ ہے۔ صدقہ روپے سے بھی ہو سکتا ہے، گیہوں آٹے سے بھی ہو سکتا ہے، بکرے سے بھی ہو سکتا ہے، ہر قسم کی بلا دور ہو سکتی ہے اس چیز سے جو کہ آپ صدقہ کریں۔ اور صدقہ سب سے بہترین وہ ہے جس سے دل ہلے، یار یہ میرے پاس سے کچھ جا رہا ہے، مطلب تکلیف ہونی چاہیے، تو وہ ہے سب سے بہترین صدقہ۔ تو اگر آپ وہ صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اذان دے دیجیے۔ سوال ہے، ایک مفتی صاحب، میرا نکاح زاروں کی محفل میں ہو چکا ہے، اب پوچھتے ہیں کہ میں رخصتی کب تک لا سکتا ہوں؟ جب آپ کے اب بند نہیں ہے تو اس میں اس کی جب نکاح ہو گیا تو جب چاہے آپ رخصت لے سکتے ہیں۔